صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کا حج ادا کر لینے کے بعد یا عمرہ ادا کرنے کے بعد جو اور افضل عمل ہے وہ مدینہ منورہ کی زیارت ہے، اور یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے چپے چپے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں۔ اس سے ہر مسلمان وہاں جانے کی آرزو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو جس آدمی پر حج فرض ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے حج ادا کر لے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کر لے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی تو میرے اوپر اس کے لیے شفاعت واجب ہوگی۔ اس لیے مدینہ منورہ کی زیارت ضرور کر لینی چاہیے۔ اور وہاں پہ جا کے ایک اور امتیاز یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جب آدمی وہاں پہ جا کے روضہ شریفہ کے بالکل سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں خود اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور جاتے ہوئے انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور مدینہ منورہ کے شوق اور اشتیاق دل میں لیے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ جانا چاہیے۔ اور جیسے ہی مدینہ منورہ قریب آ جائے اور نظر آنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تھے اور واپس آتے ہوئے جیسے ہی مدینہ منورہ نظر آنے لگتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز کر لیتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آئیں تو شوق کے عالم میں درود شریف کی کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، اس کو میرے لیے جہنم سے پردہ اور عذاب سے اور برے حساب سے امان کا ذریعہ بنا دیجیے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر بہتر یہ ہے کہ داخلے سے پہلے آدمی غسل کر لے، نہ ہو تو وضو بھی کر سکتا ہے، پاک اور صاف کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے پیادہ چلنے لگے اور شہر کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہو اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ جو دعا آدمی پڑھ سکتا ہے اس وقت اپنی زبان میں وہ پڑھے، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کے سب سے پہلے یعنی آرام وغیرہ کی فرصت کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہونے کی لیے جائیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے جو عام مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے داخل ہو، اور بہتر یہ ہے کہ باب جبریل سے مسجد میں داخل ہو، اور خواتین باب النساء سے مسجد میں داخل ہو اگر اس میں سہولت ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد یا اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ سلام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جو وہاں کا ایک افضل عمل ہے وہ ہے سلام کے لیے حاضری۔ سلام کے لیے حاضری کے وقت عام طور پہ ہم جن چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اس میں یہی ہے کہ ہم سلام کے لیے ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے عام کسی آدمی کے پاس آدمی سلام کے لیے جاتا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور امت کے لیے بہت سختیاں اور مصیبتیں جھیلیں، لیکن اس لیے ان تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا احساس کرتے ہوئے آدمی حضور کے سامنے ایسی حالت میں جائے جیسے کسی مجرم کو قاضی کے سامنے لایا جاتا ہے، انتہائی شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ اور جو روضہ شریفہ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اس کے ساتھ بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سب کی حضرات کی قبریں ہیں، وہاں پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یعنی آدمی سلام کے لیے جب آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اس طرح سلام کے لیے جاتے ہوئے جیسی ہی وہ قریب پہنچ جائے اور جالیوں میں اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر بالکل جالی کے مواجہہ میں کھڑے ہو کر کہ نہ بہت زیادہ دور ہو نہ بہت زیادہ قریب ہو اور نہ بہت بلند آواز سے نہ بہت پست آواز سے، ایک عام آواز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ اور یہ سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، شرمندگی اور عاجزی اور پشیمانی کا احساس دل میں لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں۔ اس سلام کو پیش کرنے کے لیے کوئی بھی الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اس کے بعد اپنی زبان میں بھی اگر کوئی سلام پیش کرنا چاہیں تو وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہوا ہے تو آپ اس کا نام لے کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی طرف سے آپ پر سلام ہو، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے مجھے سلام کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ یہ سلام ادا کر لینے کے بعد پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک کے سامنے جب آئیں گے، وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، وہاں پر السلام علیک یا ابا بکر کہیں گے، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے السلام علیک یا عمر بن الخطاب کہیں گے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن ہمیں نہ بھولیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان دونوں پر سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے پھر عاجزی کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ تو یہ جو سلام کا طریقہ ہے، اسی طریقے کے ساتھ آپ بار بار بھی اگر سلام کے لیے آنا چاہتے ہیں تو سلام کے لیے پیش ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد اور اعمال کر لینے کے بعد اس احساس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے آئے کہ اس کے دل میں یہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میرا یہ سلام رد ہو جائے، اور اس احساس کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ اس وقت گفتگو میں مشغول رہنا یا موبائل میں مشغول رہنا یا اور کسی دنیاوی اعمال میں مشغول رہنا، یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی بالکل عاجزی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں۔ اس کے بعد وہاں پر جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے اور ممبر کے درمیان، یعنی مسجد نبوی میں کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تو ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے، کہ یہ قبر کے باغیچوں، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو وہاں پر اگر آدمی داخل ہو جائے تو یہ بھی انتہائی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے امید ہے کہ جب آدمی جنت کے باغیچے میں دنیا میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو وہاں پر بھی جاتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو تکلیف دینے سے بچتے ہوئے وہاں پہ نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جتنا وقت وہاں پہ ملے تو نماز، ذکر و اذکار، دعاؤں کا اور درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے وہاں پہ بھی بار بار جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی اس میں کہ ہر جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہے، تو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ان تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ایک اور فضیلت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے قباء آیا کرتے تھے، اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور عام طور پہ ہفتے والے دن کبھی پیدل کبھی سواری پہ آیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ عمرے کے برابر ثواب اس کا ہے۔ تو اس کا بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بار بار آدمی کبھی پیدل سنت کی اتباع میں، کبھی سواری پر آئے اور قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے، تو اس کو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی گھر میں وضو کرتے ہوئے آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کر لے تو اس کو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب قیام کے دوران جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، ان کے ازواج مطہرات میں سے، ان کی بنات طاہرات میں سے بہت ساروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کے لیے استغفار کے لیے جایا کرتے تھے، اور ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور صحابی کو ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں جنت البقیع والوں کے لیے استغفار کروں۔ اس لیے جو اس کے کھلنے کے اوقات ہیں
تو وہاں پہ جاتے ہوئے جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور مغفرت کی دعا کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کریں، اس لیے کہ اس سے آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے، تو اس لیے جنت البقیع میں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ادب اور عاجزی کے احساس کے ساتھ رہیں، اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، اور جب بھی مواجہہ شریف یا روضے کے پاس سے گزریں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں، اور سلام پیش کر کے ہی گزریں۔ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی نماز مسجد نبوی میں ہی پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر جب مسجد مدینہ منورہ میں آپ کا قیام پورا ہو جائے اور وہاں سے جانے کا وقت ہو، تو بالکل غم اور محبت کے جذبات کے ساتھ آپ وہاں سے رخصت ہوں، جیسے کہ آدمی اپنے محبوب کو رخصت کرتے ہوئے جاتا ہے۔ آخر میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے آ جائیں، اور پھر عاجزی اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں سے واپسی کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا مدینہ منورہ میں اس کا ایک الگ ہی لطف ہے اور ایک الگ ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صل علی